Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. کا سیدہ جب ایک مرتبہ ناراض ہو گئی تو بعد میں سارے مدینے میں بات پھیل گئی، سیدہ ناراض ہے، سیدہ ناراض ہے۔ ایک مرتبہ سارے مدینے میں جب بات پھیل گئی تو جن سے ناراض تھی انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہر مدینے کے آدمی کو پتا چل گیا کہ سیدہ ہم سے ناراض ہے۔ ان دونوں نے جناب امیر سے کہا یا علی ہم سیدہ سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دل کیا۔ کیا تم دونوں نے سنا ہے؟ جب کہا کہ بھئی آپ ناراض ہیں، بی بی نے کہا سنا ہے، میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر سیدہ ناراض ہوں تو خدا ناراض ہوتا ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ۔ سنا ہے یہ تم نے دونوں نے کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے سنا۔ کہا یہ بھی سنا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جو بضعۃ منی یؤذینی ما اذاھا، جو بھی چیز فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی، جو مجھے اذیت دے وہ خدا کو، جس نے خدا کو اذیت دی وہی جہنم میں گیا۔ سنا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا۔ بی بی نے کہا خدا کی قسم میں تم دونوں سے ناراض ہوں، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بابا کو تم دونوں کا گلہ کروں گی، شکایت کروں گی کہ ان دونوں نے مجھے بہت ستایا، میں نے معاف نہیں کروں گی۔ یہاں پر وہ بات جو آج خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا، اور بخاری کے اندر موجود ہے، دیگر کتب روایت کے اندر، میں آلریڈی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، صرف آج اس کو جو ناراضگی والا عذر ہے اس کی میں بات کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے عذر پیش کیا۔ اب مطالبے کی کئی صورتیں ہیں کہ وہ مطالبہ جو تھا وہ حضرت فاطمہ نے خود جا کے کیا یا کسی کو بھیجا۔ تو میری جو نزدیک جو روایت میں جس کو معتبر مانتا ہوں، جو میری غیرت یہ کہتی ہے کہ بڑے بازار میں اور دربار ابو بکر میں جا کر سب کے سامنے حضرت فاطمہ مال کا حق مانگ نہیں سکتی سرے بازار، جس طرح کہ بیچ دیا جاتا ہے اس طرح نہیں مانگ سکتی۔ کیسے انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ میں آپ کو آج صحیح سند کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو یہاں پر مطالبہ کیا اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کی قرابت دار زیادہ عزیز ہیں۔ بخاری کی پوری روایت ذرا سنو، بخاری کی یہ روایت تم پیش کرتے ہو کہ ام فاطمہ ناراض ہو گئیں، ذرا بخاری پوری کو سمجھو نا۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ حضور فرمایا کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کی قرابت دار زیادہ عزیز ہیں۔ تو ناظرین اب میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آگے دیکھیں ذرا۔ تو اسی بات کو اصول کافی جلد نمبر 118 پر لکھا کہ علماء انما العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ فرمایا کہ جو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی کوئی جو ہے پیسہ دلا وراثت میں نہیں چھوڑتے، اور علم نبیوں کی وراثت ہوتا ہے۔ یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں مختصراً اس پہ یہ کہہ دیا۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے جو من گھڑت ہے، وہ یہ کہ کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ علم نہیں تھا کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اس کا مطالبہ کرنے لگی؟ کیا وہ اتنی اس بارے میں لا علم تھیں اور ابو بکر زیادہ علم رکھتے تھے؟ تو یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ بات کر کے شیعہ حضرات اس پہ ایک نیا وبیلہ کھڑا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر شیعہ حضرات کی علم الرجال کی کتابوں کو دیکھو اور فن علماء فن حدیث کے جو علماء گزرے ان کی روایات کو دیکھو، تو آپ پر یہ بات روز صبح روشنی کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ یہ علوم اور روایات کی جو راوی ہوتا ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ آل بیت طہار میں سے ہو، یہ ضروری نہیں کہ جو راوی روایت کر رہا ہے اس کی توجہ ہو سکتا ہے کسی روایت پر نہ ہو، سوچ سکتا ہے کہ اس تک کوئی روایت نہ پہنچی، انہوں نے کوئی نہ سنی ہو۔ آل بیت طہار میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو علم یہ ایک روایت وغیرہ میں علم نہ ہو جو کہ حضور نے باہر کسی مجمع میں روایت کی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی روایات جو صحابہ کرام کو علم نہ ہو، آل بیت کے گھر میں بیٹھ کے حضور نے وہ روایات کی ہوں۔ تو ایسی کئی روایات ہیں جو آل بیت کی نظر میں ہے اور آل بیت نے وہ بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے سامنے وہ روایت پیش نہیں کی گئی، صحابہ کرام گھر میں تو نہیں تھے جو گھر میں روایات حضور پیش کرتے تھے، وہ آل بیت کو یاد تھی۔ اور جو بیر جو ہے حضور مسجد نبوی میں خطاب فرماتے تھے وہ حدیثیں تو آل بیت تک کہیں نہیں پہنچ سکیں، کئی ازواج مطہرات ہیں جن تک کئی روایات نہیں پہنچی، بعد میں انہوں نے عائشہ سے سنی ہے۔ اس پر ہزاروں روایات میں شیعہ کتب سے پیش کر سکتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا عرض یہ ہے
کہ اس پر میں بلکہ ایک روایت پیش کر کے میں بات مختصر کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کسی راوی کا، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ کرام میں سے ہو، وہ راویہ ہو یا وہ راوی ہو، اس کی کسی روایت پر عدم توجہ یا اس طرف توجہ نہ ہونا یا اس کے علم میں نہ ہونا یا اس تک یہ روایت نہ پہنچنا، یہ ممکنات میں سے ہے، اور علوم حدیث میں اس کو ہر مسلک میں عین پایا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے، مسلم بات ہے یہ۔ تو اس پر میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 15۔ شروع میں ہی آپ حضرت طفیل کی روایات کی بیان میں آپ کو روایت مل جائے گی، ہو سکے تو میں اس کا وہ سکین بھی لگا دوں گا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت فاطمہ علی ابو بکر انت وارثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام آلہ۔ لما قبض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارسلت فاطمہ علی ابو بکر، فاطمہ نے کسی کو بھیجا ابو بکر کی طرف، اور یہ اس روایت پر میرا ایمان ہے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ ام فاطمہ خود برے بازار میں وہاں جا کے مطالبے کرتی، نہیں، میں یہ نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں وہ روایات اپنی جگہ پر ہیں، جب ان کے اوپر ایک اور روایت میں مل رہی ہے تو وہ روایت کو منسوخ سمجھو، اس روایت کو قبول سمجھو، کہ حضرت فاطمہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود جا کے مطالبے کریں، ان کی شان یہ ہے کہ ارسلت فاطمہ علی ابو بکر، کسی کو فاطمہ نے بھیجا ابو بکر صدیق کی طرف۔ اور بخاری میں اور دیگر کتبے میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں کہ وہ شخص کون تھے۔ بعض روایات میں ہے الازدلی گئے، بعض میں ہے ابو برد عباس گئے، اور دیگر حضرت عمر گئے، حضرت عثمان گئے، حضرت عثمان گئے، کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے، میں آلریڈی وہ کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو فرض فاطمہ نے اللہ وجل کے آس کسی کو بھی بھیجا، تو فاطمہ نے کہا بھیجا کہ انت ورثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے ابو بکر؟ فرمایا لا، میں وارث نہیں ہوں۔ یا ام اہلہ، کہ ہم اہل بیت؟ تو فرمایا لا اہل البیت، تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ہے ہم وارث نہیں ہیں، حضور کے وارث تو اہل بیت ہے۔ اور پھر قالت این سامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، ابو بکر نے کہا میں نے سنا ہے رسول سے، میں نے یہ ایک عذر پیش کیا ابو بکر نے، کہ فاطمہ نے فرمایا تم نے کیا سنا؟ تو فرمایا کہ وہ صدیق فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ تو یہ عذر پیش کیا وہ صدیق نے حدیث کے طور پر۔ اور فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے اے ابو بکر، میں نے یہ حدیث اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جو تم سے سنی ہے۔ اس میں فاطمہ نے خود اقرار کیا کہ اے ابو بکر میں نے یہ روایت پہلے کہیں سنی، آج آپ سن رہی ہو۔ اور پھر اب فاطمہ خاموش ہو گئی اور اس معاملے پر پھر کبھی کلام نہ کیا۔ اب اس جو باغ فدہ کا معاملہ تھا اس پر پھر کبھی کلام نہ کیا، کس نے؟ اما فاطمہ نے۔ اب بعض راویوں نے جب اس کو روایت کیا، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے بیان کیے تو کچھ حضرات کو منہ کھولنے کا بہانہ مل گیا، اور انہوں نے یہ کہا جی وہ کبھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا مرتے دم تک انہوں نے ابو بکر صدیق سے کلام نہ کیا، اور غصہ رہی اور ناراض رہی۔ اب اس پر تھوڑی کلام کرتے ہیں جو کہ ضرورت ہے۔ بعض یہاں پر میں ایک علمی بات بیان کر دوں علماء کے لیے کہ بعض راوی جب کوئی روایت بیان کرتی ہے اس میں اپنے خود سے اپنا وہم اور اپنا استدلال اس روایت میں ایڈ کرتا ہے، اور قال کے لفظ کے ساتھ اپنا تعارف اپنے ساتھ ایک لفظ اٹیچ کر کے بات کرتا ہے، اس روایت کے اندر اس کو اندراج کہتے ہیں۔ علماء اس کو جانتے ہیں، اور علوم حدیث کے اندر نحوۃ الفکر پڑھیں آپ علامہ ابن حجر الاسقلانی کی، یا دیگر جو علماء شیعہ کے بڑے بڑے علامہ داؤد ہلی گزرے، علامہ ممکانی گزرے، ان کی تنقیح المقال پڑھیں، علامہ داؤد ہلی کی اس رجال ہلی پڑھیں آپ، ان کے اندر آپ کو وسعت ملے گی کہ جب کوئی راوی خود سے کسی روایت میں کچھ اندراج کرتا ہے تو اس کو روایت مدرج کہتے ہیں، جو کہ ضعیف اقسام میں سے ایک قسم ہے حدیث کی، روایت مدرج۔ تو راوی کا کسی روایت میں اندراج کرنا
وہ جو لفظ راوی روایت کرتا ہے، حدیث کے اندر اٹیچ کرتا ہے، وہ روایت اصل روایت کا حصہ نہیں ہوتے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب اس پر دیکھیں، اس روایت کے اندر جو مرکزی راوی ہے، اب یہ روایت آپ کو میں ذرا صاف طریقے سے پیش کر دوں. صحیح سنن ترمذی ہے، اس کی صفحہ نمبر 466 ہے اور 1609 نمبر روایت ہے. 1609 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی یہ روایت. اب اس میں آپ دیکھیں، قال ابو عیسیٰ، اچھا یہاں علی بن عیسیٰ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں آپ سے کلام نہیں کروں گی. اب غور کریں، جب یہ لفظ فرمائے کہ میں لا اکلمکما، جب یہ لفظ بیان کیے راوی نے، تو اس کا معنی راوی خود بیان کرتا ہے جامع ترمذی میں کہ اس کا معنی کیا ہے. لا اکلمکما، کہ میں اب آپ سے اس معاملے میں کلام نہیں کروں گی، میں اب آپ سے ابو بکر کلام نہیں کروں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی روایت کے لفظ دیکھیں آگے، تعنی فی ھذا میراث ابدا انتما صادقان. یعنی علی بن عیسیٰ کہتے ہیں، قال علی بن عیسیٰ معنا لا اکلمکما تعنی فی ھذا المیراث ابدا انتما صادقان. ابو بکر تم اس معاملے میں سچے ہو جو تم کہہ رہے ہو. انتما صادقان، تم اس معاملے میں سچے ہو کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، تو میں اس معاملے میں اب آپ سے کلام نہیں کروں گی مرتے دم تک. اور پھر مرتے دم تک ام فاطمہ نے باغ فدق کا مطالبہ پھر ابو بکر سے نہیں کیا. اس معاملے میں، باغ فدق کے معاملے میں پھر کلام نہیں کیا. اس کے علاوہ کلام ہوتے رہے اور میں اس پہ روایات پیش کروں گا شیعہ کتب سے بھی اور اہل سنی کتب سے بھی. اس کا معنی یہ تھا، راوی کی جو راوی خود روایت کر رہا ہے وہ بہت جانتا ہے اس روایت کو کہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی اور پھر کلام نہ کیا. اس روایت کو ہم زیادہ جانتے ہیں اور جس راوی نے روایت کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. شیعہ سے پوچھو ذرا کہ جی یہ ابو بکر صدیق سے کلام نہ کیا، یہ روایت کدھر ہے؟ وہ بخاری اٹھائیں گے، ترمذی اٹھائیں گے، اور ترمذی جب اٹھائیں گے تو اس نے پوچھیں کہ اس کا راوی کون ہے، وہ راوی دکھائیں گے. تو راوی کو دیکھو گے تو فوراً معلوم ہوگا کہ راوی پوری بات جو بتا رہا ہے اس کو مانے نا. تو اس بات کی وضاحت ہو گئی ناظرین کہ جس راوی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق سے فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا میں کلام نہیں کروں گی اور ناراض ہو گئی، اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ وہ جو روایت پیش کرنے والا راوی ہے وہ خود ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی بھی باغ فدق کے معاملے میں آپ سے کلام نہیں کروں گی. تو یہ بات وضاحت ہو گئی. اب تھوڑا سا میں مزید اس پہ روشنی ڈال کے پھر اجازت چاہوں گا. اور اسی بات کی یہ جو وضاحت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کیا اور اس کو فتح باری شرح بخاری کے اندر حافظ بن حجر اسقلانی نے یہی اسی طرق سے پیش کیا ہے. تو بخاری کی روایت پر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو راوی کا اندراج ہے. اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اب اس روایت کے اندر یہ کہ حضرت سلام اللہ علیہ ناراض ہو گئیں اور غصہ ہو گئیں، اور یہ جو لفظ ہیں غصہ ہونے والے غاضبہ فاطمہ تھا، یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں؟ روایت کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس روایت کا مرکزی راوی ہے امام محمد ابن مسلم زہری. امام زہری ہیں اور ان کے امام زہری اس روایت کو امام عائشہ سے روایت جب کرتے ہیں، اس کے راویہ جو ہے امام عائشہ ہیں، اور امام زہری کے حوالے سے جب ہمیں یہ روایت ملتی ہے تو چار شاگرد ہیں امام زہری کے جن سے ملتی ہے یہ روایت. امام زہری سے روایت کرتے ہیں یا تو صالح جو امام زہری کے شاگرد ہیں، یا شعیب، یا عقیل، یا خالد. یہ چار شاگرد ہیں امام زہری کے جو امام مسلم زہری سے اس کو روایت کرتے ہیں. تو ان میں سے شعیب نے، عقیل نے اور خالد نے جب اس روایت کو روایت کیا تو اس میں فاطمہ علیہ السلام کے ناراض ہونے والی بات کو روایت نہیں کیا. انہوں نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہو گئیں ابو بکر صدیق سے، یہ ذکر نہیں کیا. جبکہ صالح جب روایت کرتے ہیں اس روایت کو تو امام زہری سے روایت کرتے ہیں تو وہ جو ہے کہتے ہیں کالا غاضبہ فاطمہ تھا،
اب یہ غاضبہ فاطمہ تک لفظ جو ہے یہ قال کے لفظ کے ساتھ امام زہری کا شاگرد صالح بیان کرتا ہے۔ اچھا اب ذرا انصاف کیجیے گا، یہ کچھ شیعہ حضرات کے علماء نے وہ جو ہے مجھے کہا تھا جی یہ دیکھیں گے علمی نقطے دیکھیں، قالت کے اور مونس کو سیکھا اور مذکر کا سیکھا آپ پڑھیں۔ چلو جناب ہم تو ان پڑھ صحیح، ہمیں تو نہیں پتا، ذرا آپ ہمیں بتائیں۔ اس روایت کی راویہ ہیں حضرت عائشہ، اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں تو لفظ کالا آنا چاہیے یا قالت آنا چاہیے؟ قالت آنا چاہیے نا، مونس کا سیکھا۔ یہاں لفظ کالا اس روایت کے آخر میں آ کے راوی کہتا ہے کالا، یعنی راوی نے کہا، صالح نے کہا، کیا کہا کہ جو ہے غاضبت فاطمہ تھا، فاطمہ ناراض ہو گئی، یعنی اما عائشہ کی جو روایت ہے اس کے ساتھ جو اندراج ہوا ہے، اور مندرج جو لفظ ہوتے ہیں، اندراج جو ہوتا ہے وہ روایت کا حصہ نہیں ہوتا۔ میں اس پہ کلام بھی کر چکا ہوں اور یہ متفقہ بات ہے، اس پہ کوئی جاہل اعتراض کرے گا، سب جانتے ہیں کہ مندرج روایت میں اندراج کے لفظ جو ہوتے ہیں جو راوی خود سے ایڈ کرتا ہے وہ حدیث کا یا روایت کا حصہ نہیں ہوتے، وہ بات کے راوی کا فہم ہوتا ہے، وہ راوی کا ایک استدلال ہوتا ہے اور راوی کا ایک اپنا اس پہ پس منظر ہوتا ہے۔ تو یہ زہری کا شاگرد جو ہے صالح وہ یہ کہتا ہے قالا، کہ میں یہ کہتا ہوں، اس نے کہا کہ جو ہے غاضبت فاطمہ فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اگر اما عائشہ سے یہ لفظ ہوتے تو پھر بھی اس پہ گرفت کی جا سکتی تھی کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ ناراض ہو گئی ہیں۔ اما عائشہ کے لفظ ہوتے تو قالت ہوتا، یہاں قالا ہوا، معلوم ہوا کہ یہ دراج ہے، اور مندرج روایت کے جو دراج کے لفظ ہوتے ہیں وہ اصل روایت کا حصہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر بالفرض شیعہ حضرات کہتے ہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا، ٹھیک ہے، وَأَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي، اغضبها فَأَغْضَبَ فَقَدْ أَغْضَبَنِي، وہ روایت کے جو لفظ ہیں اس کی تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی عربی سکھا دوں جناب ذاکری صاحب کو، شہنشاہ نقوی صاحب کو۔ ایک ہوتا ہے عربی کے اندر لفظ، حدیث کے اندر کیا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، ٹھیک ہے، اگر جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ عربی کی جو حدیث ہے اس کے لفظ ہیں۔ اب شہنشاہ صاحب کے چھکے نہ چھوٹ گئے نا تو آپ میری بات کرنا، شہنشاہ نقوی صاحب کے چھکے چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غاضبہ یغضب، کسی سے ناراض ہونا، کسی سے ناراض ہونا، ناراض ہو جانا۔ ایک ہوتا ہے اغضب یغضب غضابن، یعنی کسی کو قصدن ناراض کرنا۔ اگر کہ ابو صدیق یا کسی نے قصدن فاطمہ کو ناراض کرے تو اس حدیث کا مفہوم تو یہ بنے گا جس نے فاطمہ کو قصدن جان بوجھ کے ناراض کیا وہ کون ہوا؟ وہ حضور نے فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا وہ اللہ کو ناراض کیا۔ اگر اسی بھکتی طور پر جو فاطمہ ناراض ہوئیں، اگر اس کو مان لیا جائے کہ بھکتی طور پر ناراض ہوئیں، اور اس وقتی طور پر ناراض ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ناراض کیا تو ابو بکر صدیق کا ایمان چلا گیا، اور ابو بکر صدیق کے ایمان پر ہی اگر دلیل ہے کہ ان کے ایمان جانے پر یہ دلیل ہے کہ ہم فاطمہ کو ناراض کیا، تو میں ہاتھ جوڑ کر کے ذاکری صاحب سے اب ذرا تھوڑا شہنشاہ نقوی صاحب سے گزارش کروں گا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ذاکری صاحب ذرا غور کریں، محدثین کیا کہتے ہیں، طبقات و ابن سعد کو پڑھیں سنی حضرات کے ہاں، شیعہ حضرات کے ہاں شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی پڑھیں، میثم بحرانی کی، یا شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی پڑھیں۔ جو ذاکری صاحب کہہ رہے تھے ابن حدید سنیوں کا عالم ہے، یہ ان کا اپنا عالم ہے، ان کو اتنا نہیں پتا، اپنے گروہ کا پہچان نہیں ہے، وہ ہم پر بیچارے کیا اعتراض کریں گے۔ اچھا اس کا سکین بھی میں دکھا دوں گا، دلائل یہی بات طبقات ابن سعد کے اندر سیم، اور اسی سیم بات کو ابن میثم بحرانی نے نہج البلاغہ شرح کے اندر اور
امام ابن حدیث نے نجم البلاغہ شرح کے اندر اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی روایت کیا. میں کسی ایک کتاب سے دکھا دیتا ہوں, یہ سیم ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ ہے میرے پاس امام بہقی کی دلائل النبوہ. تو دلائل النبوہ پڑھ لیتے ہیں جناب. دلائل النبوہ کے اندر یہ لفظ سنیں آپ, امام بہقی کیا روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جلد نمبر 7 صفحہ 221, حدیث کا نمبر ہے 3337. یہ ابو عبداللہ حافظ قال حدثنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ام فاطمہ سلام اللہ علیہ بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق آئے اور آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی. ناظرین یہ روایت میں شیعہ کی کتب کے اندر ہی موجود ہے. 2 کتابوں کا حوالہ دے چکا, شرح نجم البلاغہ کا طبقات میں 7 کے اندر موجود ہے, اور یہ میں پیش کر رہا ہوں دلائل النبوہ امام بہقی کی. روایت کو سننا صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, اور یہ دل پہ ہاتھ رکھی بات سننا. ابو بکر صدیق آئے اور آپ کہتے کیا ہے, آئے اور کہا کہ اجازت چاہیے. تو علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ کو اجازت دیتی ہو, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو فاطمہ نے فرمایا کہ علی کیا آپ اس کو محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ میں ان کو اجازت دوں؟ تو فرمایا بالکل, مجھے کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق کو اجازت دی اور ابو بکر صدیق آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ام فاطمہ جب بیماری کی حالت میں ہوں گی تو ابو بکر صدیق جب تیمارداری کے لیے آئے, جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں نا, میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے کس انداز سے انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوں گے. ذرا سنیں. فقال واللہ ما ترکت دار, اور کہا حضرت ابو بکر صدیق نے ترکت الدار والمال واہل العشیرہ الا ابتغاء مردات اللہ, میں نے اپنی مال جداد کو چھوڑ دیا, میں نے اپنے مال کو چھوڑ دیا, اپنی اولاد کو چھوڑ دیا, اپنے کنبے کو چھوڑ دیا, الا ابتغاء مردات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, ومردات رسول اللہ, اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر. اللہ اکبر. ومردات اہل بیتی, اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. گھر کو, مال کو, اولاد کو, سب کچھ میں نے چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ ومرداتکم اہل البیت, اور اہل بیت کی رضا کے لیے, ان کی مہربانی کے لیے. ثم ترضاها, اگر آپ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہیں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. مجھے, اور اس پہ بعد میں آپ کو روایات پیش کروں گا کہ بعض لوگوں کو نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے کہا کہ آپ سے فاطمہ ناراض ہیں, ہم نے سنا ہے. تو وہی بات سنتے ہی آ گئے فاطمہ کی برکات. حتی ردیتو, اتنا اصرار کیا کہ فاطمہ راضی کیا, اور فاطمہ نے کہا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. فاطمہ راضی ہو گئی. یار مجھے بتائیں ابو صدیق جب اس انداز سے کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا, اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیے. اللہ اکبر. دیگر کتابوں کے اندر انوار نعمانیہ کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ حق الیقین ملا باقر مجلسی, بہار الانوار ملا باقر مجلسی, اور انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری. شیعہ کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ ام فاطمہ ان سے راضی تھی, بالکل ناراض نہیں تھی. اور جب ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا, وہ معافی مانگنے آئے, تو ام فاطمہ نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوئی نہیں. یہ بات بلکہ میں آپ سے پیش کر دوں کہ حضور نے فرمایا, یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. حضور خواب میں آئے ام فاطمہ کے پاس, تو ام فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کو کہا کہ آپ اے فاطمہ سب سے پہلے آپ مجھ سے آگے ملیں گی. پھر ام فاطمہ گئی ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کے کہا اے ابو بکر, رات کو حضور میرے خواب میں آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں دنیا سے جاؤں گی, اور اے فاطمہ تم سب سے پہلے ہم سے آگے ملو گی. اگر کلام نہیں کیا تو سب سے, یہ آخر روایت ہے, آخری دم تک تو اپنے مرنے کی خبریں تو خود جا کے
देती रही हैं अबू बकर सिद्दीक को, कलाम कैसे नहीं किया? अब मैं थोड़ी सी अमाली शेख सदूक की, किसकी किताब का नाम है अमाली शेख सदूक। ये जो रवायत आपने पेश की है कि जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, ये शेख सदूक साहब ने ये रवायत लिखी है और इसका शान वरूद बयान किया है। जैसे शान नज़ूल होता है आयत का, ऐसे हदीस का शान वरूद होता है ना। तो यानी हदीस किस मौजू पर हुज़ूर ने कही है, किस वक्त कही है, किस मौका पर कही है, तो उसका शान वरूद बयान किया है अल्लामा जो है ना सदूक ने। अल्लामा शेख सदूक ने अमाली के अंदर सफ़ा 83 पे क्या लिखा है, उसी हदीस का शान वरूद लिखा है, जरा सुनिए। अच्छा, हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि ऐलान किया कि जिसने हज़रत फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने फातिमा को खुश रखा उसने मुझे खुश रखा, और जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। इसके मुतालिक अल्लामा शेख सदूक कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अमीन आए हुज़ूर की बरगाह में और आप कहा कि आज फातिमा आपके सामने एक शिकायत लेके आएंगी, उससे हज़रत अली के मुतालिक, उसे कबूल ना कीजिएगा। और वो आगे शिकायत पूरी लिखी है, मैं आपको स्क्रीन लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आगे वजाहत करूँगा इसकी। अच्छा, फिर मुल्ला बाक़िर मजलिसी जलाल अयून के अंदर जो है कहते हैं जिंदगानी 4 दा मासूम, इसके अंदर कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि जिब्रील अमीन आए और ये आगे कहा बसनद मोतबर अबू ज़र और इब्न अब्बास रवायत कुन, कि मोतबर सनद के साथ अबू बास और जो है रिवायत करते हैं कि इसका अब शान वरूद सुने जो अल्लामा सदूक और मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखते हैं। एक शख्स आया और आग कहता है कि अम्मा फातिमा को कि हज़रत अली ने अबू जाल की बेटी को जो है पैगाम भेजा है निकाह का। तो जब ये बात अम्मा फातिमा ने सुनी तो फातिमा ने कहा कि तुम कसम खाओ इस पर कि ये बात सच है, तुम क्या करो, कसम खाओ इस पर क्या ये बात सच है। तो उसने जो है 3 बार कसम खाई, 3 बार कसम खाई और कसम खा कहा कि कसम है कि ये बात सच्ची है कि उन्होंने पैगाम भेजा है जो है अबू जहल की बेटी को, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हज़रत फातिमा ज़ारा आमदो गिफ्त का अली इब्न तालिब दुख्तर अबू जहल रवा ख्वास्तगारी मी नमूद। तो ये कहते हैं कि जब ये बात उन्हें पहुंची तो शदीद गमगीन हो गई, पस गमे फातिमा शदीद शुद व दरे तफक्कर मालत तशब शुद। और कहते हैं चूँ शुभ दर आमद इमाम हसन दार बरदोश रास्त तो जनाब इमाम हसन दार रा बरदोश चुप गिरफ्त व दस्ते उम्मे कुलसूम रा बा दस्ते रास्त खुद गिरफ्त बाहू हुजरा पिदर खुर्द राफ्त। ये पढ़ रहा हूँ मैं जलाल अयून और जहानी 4 सद मासूम जो है मुल्ला बाक़िर मजलिसी की जनाब ज़ाकरी साहब। तो वो कहते हैं फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आकर जब अबू जहल की शिकायत पहुंची कि अबू जहल की बेटी के साथ वो शादी करने, तो अली शादी करने वाले हैं, तो जब ये शख्स एक आकर ने शिकायत कराई तो वो सख्त परेशान हुई और कसम ली उससे फातिमा ने। और फिर क्या किया कि गमगीन हुई और इमाम हसन को एक हाथ में लिया एक कांधे पे और इमाम हुसैन को एक कांधे पे लिया और उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़ा और अपने अबू के घर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ गए नाराज़ होकर के। अगर नाराज़ होना वक्ती तौर पर ये ईमान के जानने के लिए है, ईमान जाता है इससे, तो अब ये शिया की कुतब भी है, बाद शियों की है, अब आप मुझे वही मंतक यहाँ लगाएं। और अनवार नमानिया के अंदर भी ये मौजूद है सारा वाक़िया जो ज़रीन ने किया है। और अबू तलहा और ज़ुबैर और अली बुलाया, अबू तलहा को बुलाया और ज़ुबैर को बुलाया और अली को बुलाया और सब के सामने कहा कि याद रखो मेरी हयात के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जिसने फातिमा को सताया उसने मेरी हयात के अंदर मुझे सताया, और मेरे मरने के बाद जिसने फातिमा को सताया उसने मेरे मरने के बाद मैं मोहम्मद को सताया। अब अली को सामने खड़ा होकर
کھڑا کر کے. اور اگلی بات سنیں, فرمایا حضور نے فرمایا حضرت علی سامنے کھڑے تھے, فرمایا وہ کون ہے جو ایک کافر کی بیٹی کو اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ برابر کرتا ہے؟ ملا باقر مجلسی زکری صاحب. ہاں جی. تو ناظرین بہت کچھ ہے پیش کرنے کے لیے, وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. بس آخری حوالہ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا, اور اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں ترجمہ کروں تو میرا ایمان اس قدر نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں. احتجاج تبرسی, احتجاج تبرسی. علامہ تبرسی نے جلد نمبر 1 صفحہ 280 پہ جو اس ناراضگی کا واقعہ بیان کر کے ان پر کمنٹس کیے ہیں اور منسوب کیا اما فاطمہ کی طرف, کہ اما فاطمہ نے جب حضرت علی نے آ کر کے کلام کیا اما فاطمہ سے, تو اما فاطمہ نے آگے سے حضرت علی کو کیا کہا اور گھر سے نکال دیا. اور جو لفظ اما فاطمہ نے حضرت علی کو کہے ہیں, شیعہ کتب پیش کر رہا ہوں, ذرا مجھے بتائیے. میں ترجمہ نہیں کروں گا, اس کا ترجمہ شیعہ علماء خود ہی کریں. آپ یہ ہے جناب میرے سامنے احتجاج تبرسی صفحہ 280 کہتے ہیں, اما فاطمہ نے کہا یا یبن ابی طالب اجتماع شملت الجنین. اب ترجمہ خود کرنا. اجتماع شملت الجنین وقطع حجرت الزنین. ام فاطمہ نے یعنی اس حد تک لفظ کہہ دیے, وقطع حجرت الزنین, یہ لفظ کہہ دیے ام فاطمہ نے حضرت علی کو, اور دھکے دے گھر سے نکال دیا. اور طبقات ابن سعد کتاب الجنائز میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے اما فاطمہ کا جنازہ پڑھایا تھا. طبقات ابن سعد کے نزدیک سند کا روایت ہے. اب اس پہ کافی کلام کیا جا سکتا ہے, میرے پاس اتنے حوالے ہیں کہ میں الحمدللہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ یہ ظلم نہ کریں اور یہ جھوٹ منسوب نہ کریں کہ ابو بکر صدیق نے کلام نہ کیا اور اما فاطمہ نے کلام نہ کیا. ان کی اس طرح کی ناراضگیاں نہیں تھیں, اور یہ روایات کو آدھا پیش نہ کیا کریں. راوی خود کہہ رہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم, اس روایت کا مفہوم یہ نہیں ہے. لا اکلمکم کا مطلب یہ ہے کہ میں واقع فدق کے معاملے میں کلام نہیں کروں گی. دعا رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.